ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین آج کے اس دور میں جس کو ہم جدید دور شمار کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جو آج کے سیاسی، سماجی، مذہبی مسائل کا جن کا ہمیں سامنا ہے شاید کی زندگی میں پہلے کبھی ممکن ہی نہ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی روٹ سے واقف نہیں۔ ناظرین یہ ماہ مبارک ہے، یہ ریفلیکشن کا مہینہ ہے۔ ناظرین ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے کیا ایسی محنت کی اور کس طرح سے آپ نے اور آپ کے خلفائے راشدین نے ہمیں وہ مثالی معاشرے کی اگزامپل دی کہ اسلام جو ہے وہ عرب کی سرزمین میں ہی صرف نہیں پھیلا، عرب کی سرزمین سے نکل کے دنیا بھر میں اسلام کے جھنڈے کس طرح سے پہنچے۔ ناظرین ہم اس سے بہت دور ہے۔ ناظرین وہ خلفائے راشدین جنہوں نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کن کن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسلام کی آبیاری کی اور کس طرح سے جو ہے وہ ان مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اسلام کی روح کا پاس رکھا اور اس پیغام کو مجھ تک اور آپ تک پہنچائے۔ ناظرین آج ہم فوکس کریں گے دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس پہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے جو شخصیات موجود ہیں آئیے ان کا تعارف کراتا ہوں اور پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید جری حیدر زیدی صاحب۔ زیدی صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہے جناب کامران حیدر رضوی صاحب، آپ کو بھی اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو کرائیں اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ جری صاحب آپ پہلے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ میں تقریباً 2012 میں دسمبر کے ایام میں، سردی کے ایام میں کینیڈا وارد ہوا تھا، اور اب سے لے کے اس تاریخ سے لے کے اب تک جو ہے وہ یہیں پر قیام پذیر ہیں، اور میں نے اپنا BBA IBA سے کیا تھا کراچی سے، یہاں پر آ کر اپنی تعلیمات کو جاری رکھا، CFA تینوں لیول یہاں پہ پاس کیے، یہیں پر اب ایک کمپنی سے متصل ہیں، اور دینی تعلیم بھی جو ہے وہ کراچی سے حاصل کی تھی، تو وہاں پر بھی ایک عرصہ گزارا، 5 سال 7 سال دینی تعلیم کے حصول کے لیے، تو ماشاءاللہ سے ابھی اسی کے ایک حسین امتزاج کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ کامران صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھ کو شامل کیا، اور میرا تعلق جو ہے وہ بیسکلی IT کی فیلڈ سے ہے، اور مسلسل اسی سلسلے سے جو ہے وہ یہاں پر بھی جب سے تقریباً 22-23 سال ہو گئے کینیڈا میں آئے ہوئے، تو اسی حوالے سے اپنا پروفیشن کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ اور مذہبی تعلق یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مذہب انسان کی زندگی سے جدا ہے، تو وہ شروع سے پہلے دن سے ہی جب سے ماں کی آغوش سے باہر آئے ہیں تو وہ ذکر محمد و آل محمد میں مسلسل مصروف ہیں، اور وہی ذکر جو ہے وہ مسلسل یہاں پر مصروف رکھتا ہے۔ بالکل، آپ کی پہچان شہر میں چونکہ ثنا خاں کی بھی ہے جی، تو ماشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مختلف مجالسوں میں اور محفلوں میں جو ہے وہ پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے، اور آپ کے جذبے کو بھی دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ بھی آپ کے لیے قائم رکھے اور اس کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جری حیدر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا IBA سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور مذہبی تعلیم بھی حاصل کی، تو جب ہم دین اور دنیا کو، جو کہ الگ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم نارملی کہتے لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے، چلیں اگر اسی لحاظ سے چلتے ہیں کیونکہ ہماری آڈینس اس طرح سے سمجھتی ہے، تو جو دنیا کی تعلیم آپ نے حاصل کی، IBA سے آپ نے BBA کیا، پھر آپ نے جو CFA کا آپ نے ذکر کیا، یہ کتنا آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے مذہبی تعلیمات کو جب آپ اس کو جوائن کرتے ہیں، تو کتنا آسان اور بہتر ہوتا ہے سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے۔ جب بھی کوئی دینی مبلغ ہوتا ہے اس کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے لوگوں سے مضبوط تر ہو، اور جب انسان دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جاتا ہے، پھر دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی حصول کر رہا ہوتا ہے، تو جسے کہتے ہیں آڈینس آپ کی ایک نہیں رہتی بلکہ متنوع حضرات سے آپ کا تعلق جڑا رہتا ہے۔ جب ان کے تعلق آپ کا ان سے عمیق تعلق بڑھتا ہے تو آپ ان کے مسائل کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ان کی مشکلات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے بہت ضروری ہے کہ پہلے مشکل کو سمجھا جائے۔ حکیم کے لیے بھی ضروری ہے، طبیب کے لیے بھی ضروری ہے، پہلے تشخیص مشکل ہو، اور جب مرض کی تشخیص ہو تو اس کے بعد اس کا علاج پیش کیا جائے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو روحانی
اجتماعی طبیب ہی کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو ضروری ہے کہ پہلے لوگوں کے مرض کو، لوگوں کے مشکلات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بعد پھر سبسیکوئنٹلی جو ہمارے پاس تعلیم قرآن اور رسالت مآب اور اس کے بعد ہمارے پاس اہل بیت کی آئی ہے وہ سب کی سب جو ہے اس کے ذریعے سے کوئی سلوشن دیا جائے. تو یہ واقعتاً ایک بہت ہی فائدہ مند چیز تھی کہ یونیورسٹی کا بھی ایک رخ رہا، مدرسے کا بھی ایک رخ رہا، اور خداوند متعال کا شکر ہے کہ ان دونوں کے امتزاج کے ذریعے سے بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملا، لوگوں سے ملنے کو بھی خداوند متعال نے توفیق دی، اور ساتھ ساتھ پھر خداوند متعال نے مزید موقع دیا کہ ان کے مسائل کو سمجھ کے مزید ان کا سلوشن دیا جائے. الحمدللہ. میں چاہوں گا آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے کامران صاحب موجود ہیں، کیوں نہیں آپ جو ہے وہ منقبت کے اگر 2 یا 3 اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. بہت شکریہ. میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. نازاں ہیں ہم کہ ہم کو درے مرتضیٰ ملا، یہ در ہمیں ملا تو در مصطفیٰ ملا، جب مصطفیٰ ملے تو خدا کا پتہ ملا، پھر ساری کائنات کا پردہ اٹھا ملا، عالم تمام بول رہا تھا علی علی، میں بھی صدائیں دیتا ہوا ان سے جا ملا، نازاں ہے ہم کہ ہم کو. واہ واہ. نازاں ہے کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا. جی واہ واہ، کیا خوبصورت آپ نے جو کلام پیش کیا. جناب سید جری صاحب، اپنے ٹاپک پہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدا میں کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہی کٹھن دور ہے کہ جو آج کے سیاسی، سماجی، مذہبی یا انٹرفیت کے مسائل ہیں وہ شاید ہمارے نبی نے نہیں دیکھے، ہمارے خلفائے راشدین نے نہیں دیکھے، شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم ہسٹری سے جو ہے وہ بہت دور ہیں. تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگنیفیکنس، ان کی جوانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے خاص پیار، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ خداوند متعال کے حبیب ہی کی ذات وہ ہے جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل لائق اتباع ہے. جب ہم ان کی ذات مبارک کو دیکھتے ہیں تو لازم بات ہے کہ ہمیں ایک مطمئن اطمینان رہتا ہے کہ یہی ذوات ایسی ہیں اور انہی کی بعد جو شخصیات جو منتخب شدہ ہیں وہی ذات ایسی ہیں جن سے ہمیں قیامت تک کی جو مشکلات ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی عنوان سے سلوشن رہے گا. لیکن یہ ایک فقی کی فقاہت ہے اور یہ ایک فقی کی عمق ہے کہ وہ کس طریقے سے اس زمانے کے مسائل کو اس زمانے کے مسائل سے مربوط کر سکے، اس زمانے کے اقوال کو، اس زمانے کی آیات کو، حدیث کو آج کے زمانے سے متصل کر سکے. اور انہی میں سے جو ایک نمایاں شخصیت ہے رسالت مآب کے بعد، جو نیا زمانے اور نئے چیلنجز آئے اور جنہوں نے رسالت مآب کی زندگی سے اقتباس لیتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے مشکلات کا حل دیا ہے، ان میں اولین ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ابتداء اسلام ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایام ہو، آپ کو ہمیشہ اگر کوئی شخصیت ساتھ ملے گی اور ہمیشہ ان کے زور بازو ملے گی تو مولا کائنات کی شخصیت ہے. دعوت ذی العشیرہ سے شروع کرتے ہیں. جب سب سے پہلا حکم دیا جاتا ہے اس وقت بھی رسول خدا کا اعلان ہوتا ہے ایکم یعاذرنی کہ کون ہے جو میری مدد کر سکے، ان یکون بعدی خلیفتی و ولی و اخی و وصی کہ کون ہے جو میری مدد کر سکے، جو میرا بھائی قرار پائے، میرے امور کا نگہبان قرار پائے، میرے بعد میرا حقدار قرار پائے. تو اس وقت بھی ایک ہی شخصیت ہمیں ملتی ہے جو بار بار انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ کہتے ہوئے دکھتی ہے، اور وہ شخصیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. بھائی جب ہجرت کا مرحلہ
ہو، ہجرت کا نہایت کٹھن مرحلہ، لیکن جب اس وقت بھی رسالت مآب کو کسی کو امین بنانا مقصود تھا، چاہے جناب فاطمہ بنت اسد کو لانا ہو، چاہے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کو لانا ہو، چاہے دیگر فاطمیات کو لانا ہو، اپنی خواتینوں کو لانا ہو، اگر کسی کو مورود اعتماد سمجھا گیا ہے تو وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ بھئی اپنے بستر پر کسی کو نمائندہ بنانا مقصود ہو تو اس وقت بھی مولا علی کی طرف ہی رسول اکرم کی نظر مبارک گئی ہیں۔ خیبر کا معرکہ ہو اور وہ نعرے ہوں جو لگائے جا رہے تھے، مسلمان بیچارے 39 دن تک محنت کر رہے تھے، وہ محنت کرامت ثابت نہیں ہو پا رہی تھی، اس وقت بھی رسول خدا اعلان کرتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ رَأْيَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ۔ بھئی میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور اس کے رسول سے نہایت محبت کرتا ہوگا اور خدا اور اس کے رسول بھی اس سے نہایت محبت کرتے ہوں گے۔ جاتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ انا الذی سمتنی ام حیدر، بھئی میں وہ ہوں جو رسول کا نمائندہ ہوں، رسول کی نمائندگی میں آیا ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جب حج کیا جاتا ہے 9 ہجری کا، حجۃ الوداع 10 ہجری کا ہے، 9 ہجری میں بھی اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنانا مقصود ہوتا ہے، جبرائیل پیغام لے کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا تو آپ جائیے یا رجلاً من کا جو آپ ہی میں سے ہو وہ جائے، اس وقت بھی مولا کو نمائندگی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر حجۃ الوداع آتا ہے، اس کے بعد غدیر کا مرحلہ آتا ہے، جب واپس آ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اعلان کیا جاتا ہے مسلمانوں کے سامنے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ بس میں اس شخصیت کے بارے میں کیا تعارف پیش کروں جس کے بارے میں بس ایک جملہ ہی کافی ہے ان کی عظمت و شان بتانے کے لیے، کہ جب اپنے عمیق تعلق کو بتانا مقصود ہوا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ جب حضرت موسیٰ کو بھی کسی کو شخصیت کو خداوند متعال سے چنیدہ بنانا پڑا تو دعا کی، اور حضرت موسیٰ کو جو شخصیت دی گئی بھائی کے طریقے سے، ان کے شریک امر کے طریقے سے، ان کی کمک کے خاطر تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ تو بس اب اگر مولا کائنات کی فضیلت کو دیکھنا ہو تو ہماری بخاری میں بھی یہ بہت پیاری روایت آئی ہے، مسلم میں بھی روایت آئی ہے، ترمذی میں بھی روایت آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صرف نام دینے کی خاطر نہیں، جب کہتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ جس طریقے سے حضرت ہارون کو مراتب تھے، بھائی آپ کی اور میری نسبت کے لیے فقط یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آپ میرے لیے ویسے ہی شخصیت ہیں جیسے حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، ایک فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم بھی ختم نبوت کے شیدائی، آپ بھی ختم نبوت کے ماننے والے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن نبوت کے علاوہ جو خصائص تھے وہ مولا کائنات کو دیے گئے۔ تو ہمارے لیے فقط جب دم بھی نکلتا ہے تو جس شخصیت کے ہاتھوں اور جس شخصیت کی گود میں دم نکلتا ہے تو وہی شخصیت حضرت علی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں تو پہلے جب دیدار کیا ہے تو رسالت مآب کا کیا، اور رسالت مآب جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آخری دیدار کیا تو مولا علی کا کیا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ سے۔ ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ دور علی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا تھا، کیا وہ آج کے دور سے کس حد تک مماثلت رکھتے ہیں، اور ان مسائل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آج بھی جو ہے وہ مثالی معاشرہ جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ، بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج اب بات کر رہے ہیں دور حضرت علی کے حوالے سے خلفائے راشدین نے کس طرح سے اس دور کو سنبھالا، اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کے حوالے سے کن کن مسائل کا ان کو سامنا تھا۔ جناب حضرت مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، جب وہ امیر المومنین بنے، اور آپ نے بریک سے جانے سے پہلے بتایا کہ کن کن جگہوں پہ حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی کی، یعنی تمام تر مشکلات کو وہ مسلسل دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے زمانہ پیش کریں کہ وہ کیا زمانہ تھا جب حضرت علی کو خلافت ملی۔ وہ زمانہ نہایت ہی ایک پرآشوب دور تھا، اور وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے، جب تیسرے شخصیت قتل ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس وقت مسلمان بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے تھے، ایک دوسرے پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا، اور طرح طرح کی جو ہے سازشیں مختلف جگہوں پر سر انجام ہو رہی تھیں۔ تو اس وقت ایک بہت ہی ایک ایسی، جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایک یونیفائنگ فیکٹر چاہیے تھا جو تمام مسلمانوں کو جمع کر سکے، اور تمام مسلمانوں کو اس طریقے سے جمع کر سکے کہ ان کے مسائل کا بھی حل پیش کر سکے، اور ان چیزوں کا تدارک کیا جا سکے کہ جن چیزوں کا تدارک کرنا ضروری تھا۔ تو اگر ہمیں کوئی شخصیت ملتی ہے تو مولا کائنات کی شخصیت ملتی ہے،
آپ نے بے تحاشا کوشش کری. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سیاسی جو مختلف اختلاف کرنے والے حضرات تھے ان کے ساتھ بھی نہایت ہی احترام کے ساتھ جو ہے پیش آنے کی کوشش کری، بلکہ ان کو مسجدوں تک میں آنے کی اجازت دی. خوارج جو ہم اور آپ جانتے ہیں، خوارج وہ گروہ ہے جس نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کی ہے. جنگ نہروان میں بھی مولا کائنات جن کے خلاف نبرد آزما رہے، مولا کائنات کا وہ فرمان ذیشان ہمیشہ کہا کرتے تھے، دیکھو خوارج جب تک مجھے برا کہہ رہے ہیں ان کو مسجد میں آنے دو، ان کو روکا نہ جائے. ہماری جنگ فقط اس وقت ان سے ہوگی جب یہ اسلحہ ہمارے خلاف اٹھائیں گے. اس وقت بھی چاہتے تھے مولا کائنات کی یہ مسجدوں میں تشریف لائیں، مولا کائنات کے فرمان ذیشان سے بارہا استفادہ کریں، تاکہ بعد میں جس طریقے سے رسول اللہ آئے تھے وہ مکی ادوار کو ذہن میں رکھنا چاہتے تھے کہ دیکھو جنگ مرحلہ سلوشن نہیں ہے، جنگ فقط اور فقط آخری سلوشن ہوتی ہے کہ جب کوئی اسلحہ اٹھا لے. ضروری ہے ڈائلاگ کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، چاہے غیر مسلم ہو تو کبھی غیر مسلموں کے ساتھ کوفے کے باہر تک جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آنے والے آپ میرے ساتھ کوفے کے باہر تک آ رہے ہیں جبکہ آپ کو تو کوفے میں جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب کسی کی مصاحبت اختیار کرو تو اس کو دور تک چھوڑ کر آؤ تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے. کہتا ہے آپ کے نبی کون ہے؟ تو کہتے ہیں میرے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جیسے ہی وہ سنتا ہے اور تعارف پوچھتا ہے آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں میں مومنین کا امیر مسلمانوں کا آقا علی ابن ابی طالب ہوں. فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں اخلاق کے ذریعے جو تبلیغ کی ہے چاہے غیر مسلمانوں کے ساتھ ہو، یونیفائنگ فیکٹر بننا چاہتے تھے تاکہ جو مسلمان متفرق ہو گئے تھے اس پرآشوب دور میں ان کو ایک جگہ یکجا کیا جا سکے. اور ہمیشہ سے اسی تگ و دو میں جب آپ کرتے رہے تو لازم باتیں کچھ سٹیپس آپ کو لینے پڑے جس کی وجہ سے کچھ شخصیات ناخوش نظر آئیں، اور جب وہ شخصیات ناخوش نظر آئیں تو وہ آپ کی شہادت پر منتج ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کا دور خلافت 35 ہجری میں شروع ہوتا ہے. جیسے خلافت اول 2.5 سال چلتی ہے، اس کے بعد جو دوسری خلافت آتی ہے وہ تقریباً 10 سال چلتی ہے، تیسری خلافت 12 سال چلتی ہے اور مولا کائنات کو 35 ہجری میں خلافت ملتی ہے. تو 35 ہجری سے لے کے آپ کی شہادت ہے 21 رمضان 40 ہجری کی. تقریباً 4.5 سال کے عرصے پر مولا کائنات کا وہ دور تھا جس میں آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوشش ہمیشہ ان کی اولویت یہ رہی تھی کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا جائے، چاہے وہ علمی مسائل ہیں وہ رسول کی حدیث کا پرچار کیا ہے، چاہے وہ اکنامک مسائل ہیں جب طبقہ بندی کر دی گئی تھی بعض وجوہات کی بنا پہ، مولا نے آ کے تمام طبقات بندی کو ختم کرتے ہیں، سب کو ایکول، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں گورنمنٹ بینیفٹ بھی ملا کرتے تھے، گورنمنٹ بینیفٹ کو سب کے لیے ایکول کر دیتے ہیں، ایک مساوات اور ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں گورا کالا برابر تھے، امیر غریب برابر تھے، اشراف اور فقراء برابر تھے. کوشش بس یہ کی تھی کہ ایک عدالت کے اس نظام کو قائم کیا جائے کہ جس کے بارے میں خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے آخری فرزند آئیں گے تو وہ اسی عدالت کے نظام کو برقرار رکھیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا. بھائی جو بھی ظلم و جور ہے اس کے مقابلے میں اس عدالت کے نظام کو برقرار رکھنا مقصود تھا. تو ہر طریقے سے ایک مشعل راہ ہے، چاہے غیر مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے ہو، داخلی مسلمانوں کے حوالے سے یا کسی اور، تو یقیناً ان کی زیارت پر جا کر اپنے سلام کو پیش کرنا یہ بھی ایک ہی مصداق میں آ سکتا ہے، یا حتیٰ ان کے ذکر کو کرنا یہ بھی اسی مصداق میں آ سکتا ہے. بلکہ اگر میں بات کو تھوڑا سا طویل لے لوں، تھوڑا سا میں آپ کی اجازت سے 1 منٹ لے سکوں، کہ ان کے چہرے کی طرف یہ فزیکل عنوان سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن ایک اس کا اسپرچول عنوان بھی ہے، اور وہ اسپرچول عنوان ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے تعلیمات خدا کو ہمیشہ سے اس پر ثبات قدمی کا اظہار کیا ہے. رسالت مآب کی تعلیم کے اجرا میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. اے مسلمانوں تم بھی خداوند متعال کی تعلیمات سے متصل ہو جاؤ، اے مسلمانوں تم بھی رسالت مآب کی تعلیمات سے متصل ہو جاؤ. یہ وہ شخصیت ہے جو سراپا ان تعلیمات کو لے کر چل رہی تھی. تم بھی دیکھتے جاؤ اور اس سے ہدایت لیتے جاؤ. اور جو ایک اصول قرآن مجید اور رسالت مآب کی سنت نے ہمیں دیے ہیں اس سے متمسک رہنا بھی ایک مصداق ان کے چہرے کی. بالکل ٹھیک ہے. بتائیں کہ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری قیام گاہ کے حوالے سے، تو آپ علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ کہاں پر واقع ہے؟ آپ کا مزار اقدس کوفے سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر جو شہر نجف اشرف کہلایا جاتا ہے
اس زمانے میں اس کو نجف اشرف کے نام سے اتنا زیادہ مشہور نہیں تھا، اس کو ظہر الکوفہ کہا جاتا تھا۔ ظہر مطلب پیچھا، جیسے ظہر ہم آپ کو پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، ظہر الکوفہ جو کوفے کی پیچھے والی جگہ تھی، اور یہ اس زمانے میں دریا سے بہت قریب تھی۔ آج بھی آپ جائیں گوگل پہ آپ دیکھیں، نجف سی کے نام سے ہے، پورا دریا موجود ہے۔ تو آپ کا جب آپ کو شہادت کی منزل پر آپ فائز ہوئے تو مولا سے دشمنی کچھ اس قسم کی تھی خوارج کو اور دیگر مولا کے دشمنوں کو کہ وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھے کہ مولا کو دفنایا جائے، کیونکہ وہ چاہتے تھے اگر مولا کو دفنایا بھی جائے تو نعوذ باللہ وہ قبر کی بے حرمتی تک کرنے پر راضی تھے۔ تو مولا کی شہادت اگرچہ کوفے میں ہوئی ہے، لیکن ضروری تھا کہ کچھ ایسے اقدام کیے جاتے کہ قبر کی حرمت بھی محفوظ رہتی اور قبر بھی ایک حد تک ڈھکی چھپی رہتی، کہیں ایسا نہ ہو مبادا کہ لوگوں کو اگر پتہ چلتا تو وہ بے حرمتی پر آمادہ ہوتے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ آپ کو قتل کرنے والے وہ وہی حضرات تھے جو اگرچہ مسجدوں میں جاتے تھے، نام لیتے تھے خداوند متعال اور اس کے رسول کا، لیکن انہوں نے مارا بھی تو مسلمانوں کے خلیفہ راشد کو قتل کیا۔ تو اس زمانے میں ضرورت تھی، تو مسجد کوفے کی مسجد سے اگر آپ بالکل ڈائریکشن نکالیں 6-7 کلومیٹر ڈسٹنس بنتا ہے نجف اشرف مقام پہ، اور اس کو غرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ اچھے خاصے علماء کے آگے غرہ بھی لکھا ہوا دیکھا کرتے ہوں گے، تو پرانے زمانے میں اس کو غرہ بھی کہا جاتا تھا، نجف بھی کہا جاتا تھا، یا ظہر الکوفہ کے نام سے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہاں پر آپ کی قبر موجود ہے، اور اس چیز کی تصدیق ہمارے تقریباً مکاتب کے تمام علماء اس کو اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ سید جری حیدر زری صاحب اور کامران حیدر صاحب، آپ نے آج ہمیں اپنا وقت دیا اور اس حوالے سے بات کی۔ ناظرین، یہ گفتگو جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ آج ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، گو کہ کم وقت کے اندر ممکن نہیں ہوتا کہ کسی بھی ٹاپک کا مکمل احاطہ کیا جا سکے، لیکن خلاصے کی شکل میں آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر المومنین، ان کا مقام کیا تھا، مقام ہم کیا بیان کریں گے، صرف جو جتنا ہمارے ذہن نے سمجھا اور جانا آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگلے ہفتے ناظرین ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا فردر آگے لے کے چلیں گے اور ہم بات کریں گے شہادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور خارجین جن کا انہوں نے ذکر کیا، یہ خارجین کون تھے، خوارج کے مقاصد کیا تھے، اور حضرت علی کو ان سے کس طرح کا مشکل کا سامنا تھا۔ نہ صرف حضرت علی کو، پوری امت مسلمہ کو اس دور میں کیا مشکل تھی، اور یہ کس طرح سے شہادت علی تک یہ معاملہ پہنچا اور اس کے بعد کے لمحات اور حالات کیا رہے۔ ناظرین، اس پہ ہم بات کریں گے اگلے ہفتے بھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اپنے۔ السلام علیکم۔ یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں۔